اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تابوت سکینہ کیا ہے، دیوار گریہ کیا ہے، یہودی یہاں کیوں روتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس تابوت یا صندوق میں کیا ہے، یہودی آج تک اس کو کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ تو رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیوار گریہ یہودیوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک جگہ ہے۔ یہ دیوار دراصل ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے۔ 70 عیسوی میں رومی عیسائی فوجوں نے یروشلم میں بڑی تباہی پھیلائی، ہیکل سلیمان کو تباہ کر دیا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد رومیوں نے یہودیوں کو یروشلم سے بے دخل کر دیا، ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودی اس صورتحال سے بہت افسردہ تھے۔ اتفاقاً ہیکل سلیمانی کا ایک حصہ باقی رہا۔ جب یہودی یہاں آنے لگے تو اس دیوار کے باقی رہ جانے والے حصے سے لپٹ کر روتے، اس لیے دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جبکہ یہودی اس کو مغربی دیوار کہتے ہیں۔ دیوار گریہ بڑے بڑے پتھروں پر مشتمل ہے، ان پتھروں کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ اس خالی حصے میں یہودی اپنی منتیں اور دعائیں اس یقین کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اس مقدس مقام کی برکت سے وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ مصر سے نکالے جانے کے بعد بنی اسرائیلی قوم نے یروشلم کی جانب ہجرت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یروشلم یہودی مملکت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ یہودی یا بنی اسرائیلی تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر تابوت سکینہ کو ایک مستقل جگہ رکھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی گئی، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے اوپر بادشاہت عطا کی تھی، آپ نے جنات کے ذریعے ہیکل کی تعمیر کروائی۔ اس نسبت سے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں رکھ دیا گیا۔ تابوت سکینہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کے ذریعے یہ تابوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس تابوت میں بعض تاریخی اور یہودی کتابوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا کی گئی یہودی مذہب کی تختیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک موجود تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے: وہ صدوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ایک مقدس ترین صندوق ہے۔ بنی اسرائیلی مختلف جنگوں میں اس کو ساتھ لے جاتے، اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور وہ دعائیں قبول کر لی جاتی۔ پھر یہ تابوت پہلی مرتبہ جالوت بادشاہ کی فوج نے بنی اسرائیلیوں پر حملہ کیا اور صندوق ساتھ لے گئے۔ یہ کافر صندوق کو جہاں رکھتے وہاں وبائیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ آخر کار مجبور ہو کر انہوں نے اس تابوت کو 2 بیلوں پر لاد کر بنی اسرائیلیوں کی جانب روانہ کر دیا۔ قرآن میں یہ واقعہ کچھ اس طرح آتا ہے: تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد اس کو اس جگہ رکھ دیا گیا اور یہودی اس کی جانب رخ کر کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بار پھر یہودیوں پر ایک رومی عیسائی حکمران بخت نصر نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے بے دخل کر دیا۔ اس دوران تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں تاریخی اور یہودی عیسائی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہودیوں کے مطابق اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے لاوی قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد نے صندوق کو مصر منتقل کر دیا تھا۔ بعض یہودیوں کے نزدیک یہودیوں کے یروشلم سے نکالے جانے کے بعد یروشلم سے نکالے جانے کے بعد جس شہر میں ان لوگوں نے رہائش اختیار کی، شہر تبریاس، جو گرم پانی کے چشموں کے پاس ایک شہر ہے، وہاں موجود ہے۔ حالیہ زمانے تک یہودی اپنی گزشتہ شان و شوکت کو حاصل کرنے کے لیے
اس صندوق کو مختلف جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے پیچھے موجود تہہ خانوں میں کھدائی بھی اس مقصد کے تحت کی گئی ہے، جس کی تصویریں بھی شائع کی گئی ہیں۔ یہودی اس تابوت سکینہ کے لیے پوری دنیا کو کھودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم ایسی تاریخی ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ تاریخی واقعات کو بیان کرنے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، آمین۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔